بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں اگر کسی شخصیت کا نسب سب سے زیادہ محفوظ، واضح اور متفق علیہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ ہزاروں سال پیچھے جا کر بھی جہاں تاریخ دھندلا جاتی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب روشنی کی طرح واضح نظر آتا ہے۔ یہ کوئی عام خاندانی داستان نہیں، بلکہ ایک ایسی پاکیزہ زنجیر ہے جس میں باپ سے بیٹے تک توحید، عزت اور امانت منتقل ہوتی رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عظیم شجر نسب کو سمجھیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کو آخری نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام آئے، جن کے ذریعے نسل پاکیزگی اور ہدایت پر قائم رہی۔ پھر کئی پشتوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، جنہیں طوفان کے بعد انسانیت کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ طوفان کے بعد زمین پر بسنے والی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت سام کے ذریعے آگے بڑھیں۔ حضرت سام کی نسل میں کئی عظیم ہستیاں آئیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے ذریعے نبوت کے دو عظیم شاخیں چلیں۔ ایک شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی طرف گئی، اور دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عربوں میں چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں بسایا۔ یہی وہ وادی ہے جہاں بعد میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب کے معزز اور پاکیزہ نسل چلی، جس میں کبھی بت پرستی غالب ہوئی مگر نسب کی پاکیزگی محفوظ رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے نابت آئے، پھر کئی نسلوں کے بعد عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان عرب کے مشہور جد امجد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب انہی تک یقینی اور متفق علیہ ہے۔ عدنان کے بعد مائد، پھر نزار، پھر مزر، پھر الیاس، پھر مدرکہ، پھر خزیمہ، پھر کنانہ، پھر نظر، پھر مالک، پھر فہر آئے، جنہیں قریش کہا جاتا ہے۔ قریش وہ قبیلہ ہے جسے عرب میں عزت، قیادت اور امانت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ فہر کے بعد غالب، پھر لوئی، پھر کعب، پھر مرہ، پھر کلاب، پھر قصہ آئے۔ قصہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مکہ میں قریش کو منظم کیا اور خانہ کعبہ کی خدمت کا نظام قائم کیا۔ قصہ کے بعد عبد مناف آئے، پھر ہاشم، جن کے نام پر بنی ہاشم کہلائے۔ ہاشم وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حاجیوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام شروع کیا۔ ان کے بعد عبد المطلب آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور جن کی شخصیت عرب میں وقار، حکمت اور عزت کی علامت تھی۔ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ نہایت پاکیزہ کردار کے حامل تھے اور بہت کم عمر میں وفات پا گئے۔ انہی کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہترین امت میں، بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے نسل در نسل منتخب کیا، یہاں تک کہ مجھے سب سے پاکیزہ گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ شجرہ نسب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبوت کوئی اچانک حادثہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو پرکھا، پاکیزگی کو برقرار رکھا، اور پھر آخری پیغام کے لیے اسی خاندان کو چن لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نہ صرف ایمان والوں کے لیے فخر ہے، بلکہ تاریخ کے لیے بھی ایک کھلا چیلنج ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ شجرہ نسب توحید، سچائی اور عزت کی روشن زنجیر ہے۔ جو شخص اس شجرے کو سمجھ لیتا ہے، وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں، بلکہ ایک مسلسل الہی مشن کا آخری مرحلہ ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ سچ جتنا پھیلتا ہے اتنا ہی روشن ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔